بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اسلامی ممالک کی کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے، اور اس کا موضوع بھی ہے افغانستان کے حالات۔ ایک بات میں یہاں پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں OIC کانفرنس کے تمام ممبران سے، جو شریک ممبران ہیں اور مندوبین، جو سنا ہے کہ جی جاپان سے بھی اور پتہ نہیں کہاں سے مندوبین آئے ہوئے ہیں، وہ اسلامی ممالک سے نہیں ہیں لیکن بطور مندوبین شمولیت اختیار کریں گے۔ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی آزادی کو سب سے اوپر رکھیں، کیونکہ خواتین کو آزادی ہوگی تو وہ پڑھیں گی۔ خاتون پڑھے گی تو پورا خاندان پڑھے گا۔ اگر ایک مرد پڑھے گا تو وہ ایک مرد پڑھے گا، اگر خاتون پڑھے گی تو وہ پورے خاندان کو پڑھائے گی۔ تو خاندان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ خاتون کو آزادی دی جائے، اور اس بات پہ آپ اگر توجہ دیں گے اور اس بات کو بھی ساتھ انشور کرتے رہیں، اور آج نہیں انشور کریں، اس بات کو اگلے 5 سال کم از کم انشور کرتے رہیں کہ کہیں طالبان اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، حکومت کو تسلیم کروانے میں کامیاب ہوتی اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ وہ خود مختار ہو جاتے ہیں، تو یہ مت بھولیں کہ انہوں نے پیچھے ماضی میں ملا عمر نے جب سعودی حکومت کے سعودی شاہی خاندان کے ایک شخص نے آ کے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کرو، اس وقت جو انہوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی تھی نا، طالبان کا رویہ یہی ہے۔ تو اس بات کو گارنٹیڈ کرو کہ پاکستان میں امن قائم رہے اگلے کم از کم 5 سال، اور طالبان ماڈریٹ بھی ہوں۔ جہاد سٹیٹ کا کام ہے، سٹیٹ نے جہاد کرنا ہوتا ہے۔ عام بندہ بندوق اٹھا کے تو وہ جہاد کرنا شروع کر دے تو یہ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اس کو جہاد نہیں کہتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے ثابت کی ہے کہ جہاد صرف سٹیٹ کا ہوتا ہے، سٹیٹ جہاد کرتی ہے، اور وہ پاکستان آرمی اس کے لیے کافی ہے۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں۔ وی ڈیمانڈ دا رائٹس فار دا وومنس۔ اس فکرے کو آپ چاہیں تو آپ اتنا شیئر کریں کہ آپ جاپان کے نمائندے بھی یہ سن لیں کہ وی وانٹ ٹو رائٹس فار دا وومنس۔ اللہ حافظ۔